بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداس نسلیں۔ ناول کا پلاٹ۔ ناول کا آغاز 1857 کے آشوب کے فوراً بعد ہوتا ہے اور ناول کا پہلا حصہ برٹش انڈیا جنگ عظیم اول پر ختم ہوتا ہے۔ ناول کا ہیرو نعیم اپنے گاؤں روشن پور سے نکل کر کلکتہ میں اپنے چچا ایاز بیگ کے پاس رہ کر سینئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات عذرا سے ہوتی ہے۔ اس عرصہ میں نعیم کا والد نیاز بیگ، جو اسلحہ سازی کے جرم میں قید ہو گیا تھا، واپس آ جاتا ہے۔ نعیم ان سے ملنے روشن پور جاتا ہے۔ اس حصہ میں دیہاتی زندگی کی بہترین عکاسی ہوئی ہے۔ اسی دوران جنگ عظیم اول شروع ہو جاتی ہے اور نعیم فوج میں بھرتی ہو کر محاذ پر چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم آزاد نے جنگ کی اس تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ناول نگار نے جنگ عظیم کا نہایت فنکارانہ نقشہ پیش کیا ہے۔ کم و بیش 100 صفحات پر پھیلی ہوئی جنگی تفصیلات اور واقعات ناول میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ ناول کا دوسرا حصہ 1916 سے شروع ہوتا ہے، جب نعیم جنگ کے بعد واپس اپنے گاؤں روشن پور آتا ہے۔ یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں زمیندار اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم اور مظلوم کاشتکاروں کی بدحالی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ نعیم اس ماحول سے بہت بددل ہو جاتا ہے اور احمد دین سے ہونے والے غیر انسانی سلوک سے متاثر ہو کر دہشت گرد گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مختلف دھماکے کر کے انگریز حکومت کو ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ نعیم بنیادی طور پر اس حکمت عملی سے متفق نہیں، چنانچہ وہ جلد ہی ان لوگوں سے علیحدہ ہو کر روشن پور واپس آ جاتا ہے اور عذرا کے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی سیاست میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اسی دوران جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوتا ہے۔ احتجاجی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ نعیم اور اس کی بیوی بھی ان میں شریک ہیں۔ جات نگر کے جلسہ میں تقریر کے بعد نعیم گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ دور ڈاکٹر انصاری سے ملاقات پر ختم ہوتا ہے۔ ناول کا تیسرا حصہ انیس الرحمن کی تقریروں سے شروع ہوتا ہے اور عذرا سے اختلاف، علیحدگی، گھر چھوڑ کر چلے جانے، آزادی کے قافلے میں شامل ہونے اور ہجرت کے دکھ اٹھاتے بلوائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر ختم ہوتا ہے۔ ناول کا چوتھے حصے میں جو آخری ہے، روشن آغا کا خاندان دوبارہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتا ہے۔ ناول کے مجموعی پلاٹ کے بارے میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ رفعت ریزی کا خیال ہے، اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام حصے ایک دوسرے سے مربوط بلکہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہو یا مچھلی بیچنے والے بڈھے کبڑے کی کہانی، مہندر سنگھ اور کلدیپ کا معاملہ ہو یا تاریخ کے پروفیسر کے ذاتی خیالات، دہشت گردوں کے گروہ کا ذکر ہو یا روشن محل کی نجمی کا تذکرہ، ناول نگار نے ہر جگہ صرف انہی واقعات کا انتخاب کیا ہے جو ناول کی اصل موضوع کو پیش کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹر محمد اسلم آزاد کی رائے ہے، پلاٹ ڈھیلا ڈالا ہے، واقعات پھیلتے ہیں تو اس کا پھیلاؤ کا کوئی منطقی جواز اور معقول سبب فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ناول کے واقعات کا تاثر کم ہو جاتا ہے اور ماجرا نگاری پھیکی معلوم پڑتی ہے۔ پلاٹ میں کساوٹ اور جامعیت ہوتی تو یہ ناول بھی موجودہ دور میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتا، تاہم اس ناول کی اہمیت و انفرادیت مسلم ہے۔ خود عبداللہ حسین کا اپنا کہنا یہ ہے کہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے قاری ان باتوں کو ایک دوسرے سے ملا کر نہیں دیکھتے، وہ یہ جاننے کی تکلیف بھی نہیں اٹھاتے کہ سارے نقشے یا خاکے میں اس بات کا مقام کیا ہے اور لکھنے والے نے تکنیکی سطح پر اسے کیا کام لیا ہے۔ وہ تسلسل قائم نہیں رکھتے۔ اگر صفحہ 250 پر کوئی بات ہے اور صفحہ 540 پر اس کا پھر ذکر آتا ہے تو اسے اس سے ملا کر نہیں دیکھیں گے۔ ان کڑیوں کا ملانا انتہائی ضروری ہے۔
بہرحال ناول کی طوالت اس کے مجموعی تاثر پر اثر انداز ہوتی ہے اور ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کے لفظوں میں اداس نسلیں خواہ مخواہ طوالت اور واقعات کی ترتیب کسی شعور کا پتہ نہیں دیتی۔